شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ابو نصر السیاد نامی شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بھوک سے نڈال اور بھلکتا ہوا روتا ہوا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک کی ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس بچے اور اس کے اپنے بیوی اور بچے میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے نا، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک منادی والا دکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ تو منادی والے نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کروا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ ثواب تولے جائیں۔ ابو نصر کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھ دیے گئے، تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت اور میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل؟ تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے باقی ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، کوئی اور اس کا عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں ہے، ابھی اس کے لیے کچھ باقی۔ منادی والے نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔
عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہو گیا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی والے نے پوچھا، کوئی اور عمل باقی رہ گیا ہے اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کوئی نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ اگر تم نے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے تو ضرور اس کو خوش و خضوع سے کرو۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہی چھوٹی سی نیکی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔ امید کرتی ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکیں۔ اور آئندہ بھی ایسی سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔